بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی اور پھر اس دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی بھیجے، رسول بھیجے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے قوم کو 950 سال تبلیغ فرمائی۔ 80 سے 90 کے درمیان لوگ مسلمان ہوئے اور باقی ایمان نہیں لاتے بلکہ نافرمانی کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب دعا کی کہ مالک اگر یہ نہیں مانتے، نہیں سمجھتے تو پھر ان کو روئے زمین سے ختم کر دے۔ اللہ رب العزت نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کشتی بننا شروع ہو گئی۔ ادھر بارش نہیں ہوتی تھی، پانی نہیں تھا۔ وہ مذاق کرنے لگے کہ پانی پہلے نہیں ہے، کشتی بنا رہے ہیں، اور وہ طرح طرح کی باتیں کرتے، ہنستے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ جب وقت آئے گا پھر تمہیں پتہ چلے گا یہ کیا ہو رہا ہے۔ خیر کشتی تیار ہوئی، ماننے والوں کو اس میں سوار کرنا تھا، ہر چیز کا ایک جوڑا سوار کرنا تھا۔ ایک بڑھیا اپنی کٹیا کے اندر، کچے مکان کے اندر اللہ کی عبادت کرتی تھی، ایمان والی تھی۔ اس نے عرض کیا یا نبی اللہ، جب طوفان آنے والا ہو اور آپ کشتی میں ایمان والوں کو سوار کریں تو مجھے بھی سوار کر لینا، مجھے بھی بتانا، میں بھی حاضر خدمت ہو جاؤں گی اور کشتی میں سوار ہو جاؤں گی۔ جب وہ وقت آیا تو اماں جی کا یاد ہی نہیں رہا۔ کشتی پانی میں تیرنے لگی، طوفان آیا، کافر غرق ہو گئے، اہل ایمان بچ گئے۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر جب کشتی دوبارہ زمین پہ آئی، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد آیا کہ وہ بڑھیا اماں جی وہ تو طوفان میں بہہ گئی ہوگی۔ آپ اس طرف تشریف لے گئے تو اماں جی کی کٹیا بالکل سلامت ہے، وہ کچا گھر سلامت ہے، اور وہ اماں جی اپنی عبادت میں مصروف ہیں۔ آپ نے سلام کیا، اس نے اللہ کے نبی کو جواب دیا۔ عرض کرتی یا نبی اللہ میں آ جاؤں، طوفان آنے والا ہے، چلیں کشتی میں سوار ہو۔ فرمایا کہ بی بی طوفان آیا، کشتی پانی میں تیرتی رہی، کافر غرق ہو گئے، زمین سے کافر ختم ہو گئے، لیکن تمہارا تو یاد نہیں رہا تھا اور تم کیسے بچ گئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بڑھیا عرض کر رہی ہے یا نبی اللہ، جس رب نے تمہیں اور اہل ایمان کو کشتی کے ذریعے بچا لیا ہے، اس نے مجھے اپنی قدرت کاملہ سے زمین پہ رہتے ہوئے بھی مجھے اور میرے گھر کو بچا لیا ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ رب العزت جیسے چاہے ویسے بچا سکتا ہے، ویسے حفاظت کر سکتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس کی قدرت ہے، وہ جیسے چاہے اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی عبادت کرنا، نماز پڑھنا، وہ بڑھیا نماز پڑھتی ہے، عبادت کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو اس کی برکت سے اللہ نے اسے بچا لیا ہے۔ تو اگر اہل ایمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی نماز کی پابندی کریں، ذکر کریں، عبادت کریں تو انشاءاللہ ہر مشکل سے نجات مل سکتی ہے، دونوں جہاں کی کامیابی مل سکتی ہے۔ نماز کی بڑی برکتیں ہیں، نماز میں نجات بھی ہے، نماز کے اندر رزق کی بھی برکت ہے، دیگر بھی پریشانیوں کا حل ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں لیٹا ہوا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے مجھے پاؤں کی ٹھوکر لگائی۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کیا حضور میرے پیٹ میں درد ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اٹھو نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نماز ادا کی تو میرے پیٹ کا درد جاتا رہا۔ آج ہم بیماریوں سے، مختلف قسم کی پریشانیوں سے پریشان ہیں، تو آئیے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ رب العزت کی سچے دل سے عبادت میں لگ جائیے، درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر مشکل سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔